اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو آزاد کشمیر کی صورتحال انتہائی سنگین ہے، ایسی ہی کہ جس طرح جعفر ایکسپریس کا اغوا ہوا، جعفر ایکسپریس پر دوسرا حملہ ہوا عید سے ایک دن پہلے، اور اس وقت عملاً آزاد کشمیر مقامی حکومت یعنی راٹھور کی پیپلز حکومت سے لے کر سیکورٹی فورسز نے سنبھال لیا ہے۔ ایک جو عوامی ایکشن کمیٹی بنی چند سال پہلے بنی، ان کے جو بنیادی مطالبات تھے کہ بجلی، آٹا، ان کی قیمتیں کم کی جائیں، وہ بھی حل کر دیے گئے۔ کوئی 37 مطالبے تھے یا 35 مطالبے تھے، لیکن ایک اور ان کا جو بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ کشمیر میں جو نشستیں ہیں مہاجرین کی، یعنی 12 نشستیں جو فیصلہ کن ہوتی ہیں، انہیں ختم کیا جائے۔ اس پر ڈیڈ لاک ہوا۔ معاہدہ 25 اکتوبر 2025 کو ہوا اور اس کے بعد سے مسلسل مذاکرات بھی ہوتے رہے، لیکن بالآخر اب سے چند دن پہلے 8 جون یعنی آج کے دن کی الٹیمیٹم انہوں نے دیا تھا کہ ہم پورے آزاد کشمیر کو بند کر دیں گے۔ اس سے پہلے ہی پرسوں سے تصادم شروع ہو گیا، خاص طور پر راولہ کوٹ میں براہ راست جو فائرنگ ہوئی اس میں ایک ہلاکت ہوئی، اور آج کل رات سے بلکہ جو عملاً میں نے کہا کہ سیکورٹی فورسز نے سنبھال لیا، لیکن ان کے رہنماؤں نے، جو بڑے رہنماؤں ہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ ان کا جلوس راولہ کوٹ اور دیگر شہروں میں اور مظفر آباد تک بڑھے گا۔ اور یہ بھی ابھی تازہ ترین خبر آئی ہے کہ تقریباً 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں، سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی 3 ہلاک ہوئے ہیں۔ یعنی ایک مہاجرین کی نشست پر کشمیر جیسے حساس علاقے میں، جسے پاکستان کی شہرک کہا جاتا ہے، اور یقیناً پڑوسی ملک اس کو ایکسپلائٹ کرنے میں کسی طور پر باز نہیں رہے گا، لیکن اتنا مس ہینڈل کیا گیا کہ آج یعنی کل نہ صرف یہ کہ ایکشن کمیٹی، عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیا گیا، غیر قانونی قرار دیا گیا، دہشت گرد قرار دیا گیا، اور آج ایک سرکاری اعلامیہ کے مطابق ان کے جو 4 بڑے رہنما جو ارشد میر تھے اور خان صاحب تھے، ان چاروں پر 1 کروڑ کا انعام لگایا ہے ان کی گرفتاری کوئی جو اطلاع دے گا۔ لیکن یہ جو لیڈرشپ غائب ہوئی ہے، اس لیڈرشپ جو سامنے نہیں ہے، جو نیگوسیشن کر رہی تھی حکومت سے، یہ موجود نہیں ہے۔ خود پرائم منسٹر راٹھور پیپلز پارٹی کے، ان کا کوئی لیڈر وہاں موجود نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صورتحال کتنی سنگین لمحہ با لمحہ آگے بڑھ رہی ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ اس وقت تقریباً صورتحال کشمیر میں سول گورنمنٹ سے نکل کر اب سیکورٹی فورسز کے ہاتھ میں آ گئی ہے، ان کی لیڈر رپوش ہو گئی ہے، لوگ سڑکوں پر ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وزیر اعظم اور خاص طور پر پیپلز پارٹی جس کی حکومت ہے، اس کی مرکزی قیادت کو فوری طور پر سیکورٹی فورسز یعنی ہمارے فیلڈ مارشل کو اعتماد میں لے کر بنیادی اقدامات کرنے چاہیے۔ بلوچستان میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے دیر کر دی، صورتحال نکل گئی، لیکن وہاں صورتحال جتنی بھی نکل جائے، بہرحال اس کی جو جغرافیائی اہمیت ہے اور جو اور بہت وجوہ ہیں، اس کے وہ اتنی خطرناک نہیں جتنی کشمیر کی ہے، کیونکہ آزاد کشمیر اور وہ جو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر ہے، میلوں کا فاصلہ ہے، اور بعض جگہ تو فلانگ اوپر سے، تو بھارت کیوں نہیں فائدہ اٹھائے گا؟ لیکن جیسے میں نے کہا کہ خالی مین اسٹریم میڈیا پر پابندی لگا کر، فیک نیوز لگا کر، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات پر قابو پا لیں گے، یا اگنور کر کے، یا ایک طرفہ طور پر پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو قائل کر لیں گے کہ وہاں جو بھی ہو رہا ہے وہ محض فتنہ ہندوستان کے اشارے پر ہو رہا ہے، یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ شرپسند ہیں، دہشت گرد ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بہرحال اس میں عوام کی، عام آدمی، عام کشمیری کی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو علم ہے کہ ان کشمیریوں کے اشاروں کی ایک بہت بڑی تعداد برطانیہ اور یورپ میں بھی ہے۔ وہاں بھی ان تنظیموں کے حوالے سے مسلسل پروپیگنڈا کی اور اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جیسے میں نے کہا
کہ اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے. خدا نہ کرے کوئی اور بہت بڑا تصادم ہو.